السلام علیکم دوستو، آج 18 جون 2026 ہے اور اس وقت تقریباً صبح کے 9 بجے ہوئے ہیں۔ اب تک تمام ٹی وی چینلز پر کچھ خبریں چل رہی ہیں، جیسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈیل کل 19 جون 2026 کو سائن ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی اس ڈیل کے ڈرافٹ پر سائن کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت فرانس میں موجود ہیں انہوں نے بھی اس ڈیل کے ڈرافٹ کے اوپر سائن کر دیے ہیں، اور 19 جون 2026 کو باقاعدہ ایک سیریمونیل ایونٹ کے اندر اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ لیکن 19 جون 2026 کو بھی کنڈکٹر کے اعتبار سے اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 8 کا نمبر آتا ہے، اور 8 کے نمبر کے اکارڈنگ یا فرام دا ڈے فرسٹ جب ابھی یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب سے ہی میں متواتر اس جنگ کے اینڈ کے حوالے سے مسلسل پریڈکشنز کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، جیسے پیپل پارٹی اور نون لیگ اس وقت باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل دورانہ تنویر صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بھی مذاکرات کے حوالے سے کہہ دیا، ٹی وی چینلز پر آپ لوگوں نے خبریں بھی اس حوالے سے دیکھی۔ میں یہاں پر کچھ میسیجز اور کچھ سوالات آپ کے سامنے ایڈ کرتا چلوں، اس کے اندر ہی تمام تر پریڈکشنز کا انالیسس بھی ہوگا، تمام تر انٹرنیشنل پولیٹکس یا لوکل پولیٹکس کے حوالے سے تمام تر لوازمات ڈسکس بھی ہو رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا میسیج جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر نزہت جو شکاگو کے اندر ہیں، اور انہوں نے میری کچھ سابقہ پریڈکشنز کا حوالہ بھی دیا، اور میں یہاں پر ان کے میسیج کا کلپ بھی آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں، میسیج کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اس میسیج کے اکارڈنگ میں آپ کو ریکال کرواتا چلوں، 18 اپریل 2026 کو تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک ولاگ کیا تھا، اور میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو اسٹریٹجک پاز ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکہ اسرائیل کو اس صدی کا سب سے بڑا دھوکہ دینے جا رہا ہے، اور وہ دھوکہ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں ہوگا جس میں امریکہ ایران سے اور گلف سے باعزت طریقے سے یا سیف ایگزٹ کے طور پر نکلنا چاہے گا، لیکن اسرائیل کو لگے گا کہ اس کی کمر پر کلہاڑی مار دی گئی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے امریکن اکانومی کے ساتھ کیا کرنا ہے، امریکن جو فیڈریٹڈ سٹیٹس ہیں ان کے اندر کون سے گل کھلانے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیا سازشیں کرنی ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی کو کس طریقے سے انڈرمائن کرنا ہے، یہ تھمبنیل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور امریکہ کے ٹوٹنے کے حوالے سے تو مسلسل میں پریڈکشنز 2 نومبر 2023 سے متواتر کر رہا ہوں، بلکہ یہاں تک بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سی امریکن فیڈریٹڈ سٹیٹس کینیڈا کے ساتھ انکلائن ہوں گی، کون کون سی آزاد تو ہوں گی لیکن وہ میکسیکو کے ساتھ کنفیڈریشن یا اتحاد بناتی ہوئی نظر آئیں گی، یا وینیزویلا یا اس کے ساتھ اتحاد یا کنفیڈریشن کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس حوالے سے تو باضابطہ طور پر کئی ولاگز کر چکا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جون 2025 میں بھی میں نے پریڈکشن کی، اور اس کے بعد سے متواتر کر رہا ہوں کہ اب بھی امریکہ کا بیڑا غرق ہونا ہے، اور امریکہ کے بیڑے بھی غرق ہونے ہیں، چاہے آپ کو ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آ بھی جائے۔ اس حوالے سے بھی پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ اسرائیل بھی نہیں چاہے گا، دبئی بھی نہیں چاہے گا، ابوظہبی بھی نہیں چاہے گا، اور بحرین بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ایگریمنٹ 10 دن سے بھی زیادہ چلے، اور اس زمن میں پھر کوئی نہ کوئی شرارتیں شروع ہو جائیں گی، اور سی آئی اے کے موجود اسرائیلی لابی یا یہودی لابی وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کا الٹیمیٹ اینڈ امریکہ کا بیڑا بھی غرق، امریکہ کے بیڑے بھی غرق۔ اب یہاں پر میں 15 جون کے حوالے سے ایک صاحب کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، میرا اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے تاریخ کے ساتھ موجود ہے، اور اب 15 جون کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہی مجھے سب کچھ ڈاکٹر نزہت نے شکاگو سے بھی بتایا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ تمام تر باتیں بتائیں کہ جو کچھ میں کہہ چکا ہوں اب کون اس کو انڈورس کر رہا ہے یا رپیٹ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے، ڈاکٹر نزہت نے بھی اس حوالے سے انڈیکیٹ کیا، میں ایک شاکنگ ایونٹ کے حوالے سے اکثر پریڈکشنز کرتا ہوں، پچھلے سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے ذائچے میں ایک شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن ایونٹ جو ہم سب کو ہلا کے رکھ دے گا، اور ہم سب سوچیں گے یہ کیا، ہم تو 2030-2035 تک کی غلامی کا یا موجودہ پولیٹیکل کلچر کے اندر سروائیو کرنے کے حوالے سے سوچ رہے تھے، لیکن یہ ایک دم سے کیا ہو گیا، یہ ایک دم ایک ایسا ایونٹ کیسے آ گیا۔ اور اس حوالے سے جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولے کا بھی میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ ان تمام تر معاملات کے حوالے سے میں مسلسل پچھلے سال سے پریڈکشنز کر رہا ہوں، اور پھر آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے
کہ یہ آخر شاکنگ ایونٹ کب ہوگا، اور 15 جون کو میں نے کچھ پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ بتایا، کیونکہ حتمی وقت کا تعین تو اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، زندگی اور موت کا تعین بھی اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ بتایا، امکانات کے اکارڈنگ بتایا کہ جس سڈن ایونٹ کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کے امکانات 20 اور 21 جون سے لے کر اگست تک بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس عرصے کے دوران آپ کو یہ سڈن ایونٹ، یہ شاکنگ ایونٹ جو ہم سب کو ہمارے دل دہلا دے گا، ہم سب کو ہلا کے رکھ دے گا، اور پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولے کے اکارڈنگ بالکل چینج کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ اسکرین شاٹ جو میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے، ان کے تھمبنیل آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پرسوں ایک صاحب نے 16 جون 2026 کو، آپ ان کا تھمبنیل بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے 16 جون 2026 کو کیا ولاگ کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ تمام تر صاحبان اکثر اس قسم کی پریڈکشنز شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرا کام ہے آپ کے سامنے ڈیٹا شیئر کرنا، اور وہ تمام ڈیٹا جو مجھے میرے ویورز اکثر بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے مصنوعی ڈنڈا چلے گا، یا مصنوعی کلچرل ریولوشن، یا مصنوعی محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل، یا مصنوعی اکاؤنٹیبلٹی، اور پھر ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، اور اس کے بعد حقیقی کلچرل ریولوشن جس کے اندر پھر آپ کو نون لیگ، پیپل پارٹی، پھر جو موجودہ ارباب اختیار ہے یہ سب کے سب آپ کو سزائیں پاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 20 سے 25 ہزار کے قریب لوگوں کو یہاں پاکستان میں سزائیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نیا عدالتی قلم ایسا ہوگا کہ لوگ ابراہیم رئیسی کے کوئک جوڈیشل ٹریبیونلز کو بھول جائیں گے، ان کے قلم سے دی ہوئی سزاؤں کو بھول جائیں گے، اور اس زمن میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ لوگ ایران اور چائنا کے کلچرل ریولوشن کو بھول جائیں گے، جو کہ پاکستان میں ایک نیا کلچرل ریولوشن یا اس کاسا فینومینا پاکستان کے اندر ایمرج ہونے والا ہے۔ اب یہ تمام تر اسکرین شاٹ جو مصنوعی کلچرل ریولوشن، مصنوعی ڈنڈے کے حوالے سے، یا اس قسم کے تمام تر عوامل کے حوالے سے ایک عرصے سے آپ میں موجود تمام تر جو میرے پرماننٹ ویورز ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں پرسوں کا ہی 16 جون کا ایک اور کلپ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، آپ ان صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ ان صاحب نے بھی کیا کہا۔ بہرحال میں ڈاکٹر نزہت صاحبہ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، دیگر بھی اپنے تمام تر ویورز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو میری تمام تر پریڈکشنز کو اس قدر ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں کہ پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون اب کس کی کیا زبان بول رہا ہے۔ ایک اور میسج یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں، کم سے ایک پاکستانی صاحب کا ہی مجھے میسج آیا، اور انہوں نے بتایا کہ کل ساری رات وہ بی بی فاطمہ معصومہ کے روزے پر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو یاد کر کے روتے رہے کہ انہوں نے اپنا خون تو دے دیا، اپنی جان تو دے دی، لیکن ایران کی بھی حفاظت کی، لبنان کے حوالے سے اپنے سٹینس میں بالکل بھی نہ جھکے، فلسطین کے حوالے سے اپنے سٹینس میں بالکل بھی نہ جھکے، اور کہیں نہ کہیں پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بھی انہوں نے اتنا کام کیا کہ اس وقت لبنان کا فیوچر بھی تقریباً ایک سپر پاور کے ہاتھوں سیکیور ہو چکا ہے، فلسطین کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، اور یہ ایک نیا بلاک جو بننے جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بہت زیادہ کردار نظر آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری وہ تمام تر پریڈکشنز بھی انڈورس کی جو میں 1 اپریل 2023 سے آپ کے سامنے متواتر کر رہا ہوں کہ پاکستان اور ایران کا مشترکہ فیوچر ہے، یا پاکستان تیزی سے ایرانی طرز انقلاب کی جانب جا رہا ہے۔ اور اس زمن میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ صرف تھیوکریسی ایران جیسی نہیں ہوگی، باقی تمام تر پیرامیٹرز پاکستان کے اندر ایران جیسے ہوں گے، چاہے نئے صوبے بننا، چاہے بیوروکریٹک اصلاحات، چاہے ایڈمنسٹریٹو اصلاحات، کسی بھی حوالے سے جو آئین سازی ہوگی، جو نظام سازی ہوگی، وہ تمام تر پیرامیٹرز آپ کو پاکستان کے اندر ایران کی طرز پر ایمرج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ کچھ مصنوعی کلچرل ریولوشن کے دوران، کچھ ایک شاکنگ ایونٹ کے بعد حقیقی کلچرل ریولوشن کے دوران۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ ڈنڈا چل رہا ہے، ڈنڈے کے زور پر اصلاحات ہو رہی ہیں، ٹوٹیلیٹیرین یا اتھارٹیرین اصلاحات ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے تمام در خد و خال ایسے ہوں گے کہ وہ ایک حکمران کو ایک سپریم لیڈر بنا دیں گے۔ اور اس حوالے سے بھی 2025 سے آن ورڈ میں مسلسل پریڈکشنز کر رہا ہوں، یا میں 2023 میں بھی جب میں عمران خان کا زائچہ جولائی کے مہینے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک اتھارٹیرین یا ٹوٹیلیٹیرین حکمران ہوں گے پاکستان کے، اور تمام تر خد و خال جو جس طرح ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں، یا ایران کے سپریم لیڈر کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ سب کے سب آپ کو عمران خان کے
पर्सनालिटी के अंदर नजर आएंगे। लेकिन इन साहब का एक सवाल, जो असल सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान में तो इस वक्त अमेरिका का हिमायत याफ्ता रजीम है और सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों टॉपल आउट किया गया, किसको तकलीफ थी कि वो रूस क्यों गए हैं, किसको तकलीफ थी कि उन्होंने रूस के जो यूक्रेन पे हमला उसकी मजम्मत नहीं की, किसको तकलीफ थी कि इमरान खान जब मॉस्को से वापस आया तो उन्होंने बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट विद रशिया, अफगानिस्तान, ईरान जो काबीना से रेटिफाई करवाया था उसमें डॉलर कहीं मौजूद नहीं था और करेंसी स्वैप मैकेनिज्म था, जिसकी वजह से अगले ही दिन डॉलर को थ्रेट पहुंचने की वजह से डॉलर के हम नवाओं ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। ये तमाम तर अवामिल अब एक ओपन सीक्रेट बन चुके हैं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहां पर ये साहब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हुकूमत अमेरिकन हम नवा है तो ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका फ्यूचर भी एग्जिबिट हो रहा है, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका डिफेंस भी एग्जिबिट हो रहा है और पाकिस्तान ईरान को मुकम्मल तौर पर सफारती ऑक्सीजन भी दे रहा है, इकोनॉमिक ऑक्सीजन भी दे रहा है, तमाम के तमाम 6 कॉरिडोर्स भी ओपन हुए हुए हैं। और जब तक आबनाए हुर्मज़ बंद रही है, ईरान ने पाकिस्तान की बंदरगाहों को यूज़ किया, या ईरान और चाइना के दरमियान जो तिजारत है वो भी अब पाकिस्तान के रास्ते हो रही है। तो ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं आपको बार बार एक कुरान पाक की आयत का हवाला देता हूँ। कल भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये बात की, परसों भी की, मुसलसल मैं जब से व्लॉगिंग मैंने शुरू किया मैं अक्सर आपको कुरान पाक की एक आयत का हवाला ज़रूर देता हूँ और वो आयत है व माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन एंड दे प्लॉट एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर। और आपको मालूम है अल्लाह ताला मुफ्ताहुल अबवाब भी हैं, वो दरवाज़ों के खोलने वाले हैं। जहाँ से हमें दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, अल्लाह ताला वहीं से ऐसे रास्ते बनाते हैं जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। और अल्लाह ताला ऐसी जगहों से ही रिस्क भी देते हैं, ऐसी जगहों से ही आसानियाँ भी देते हैं। इसी ज़मन में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे मसनूई कल्चरल रेवोल्यूशन आए, चाहे 28वीं तरमीम आए, चाहे व्हाटसोएवर जो भी हो पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद एक शॉकिंग इवेंट होना है और उसके बाद भी डंडे के जोर पर जो मर्जी रिफॉर्म्स हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ये तमाम तर फ्रूट्स जो इन चीज़ों के होंगे वो इमरान खान की झोली में जाके गिरेंगे। इमरान खान की लेगेसी इनका फ़ायदा उठाएगी, इमरान खान की लाइक माइंडेड जमातें इनका फ़ायदा उठाएंगी और इमरान खान जो आइडियोलॉजी छोड़ के जाएंगे वो आइडियोलॉजी या उस आइडियोलॉजी को मानने वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो कोई भी ये मसनूई कल्चरल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में एग्जिबिट करना चाह रहा है या जो कोई भी डंडे के जोर पर एक अबूरी सेटअप के दौरान रिफॉर्म्स करना चाहेगा, इन तमाम का फ़ायदा उनको नहीं होना, इन तमाम का फ़ायदा उस एक आइडियोलॉजी को होना है जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इमर्ज कर चुके हैं। और इमरान खान के बरचाड़ के अंदर जो कारनामे नजर आते हैं, 17 सितंबर 2023 को बाकायदा तौर पर उन कारनामों की मुकम्मल लिस्ट में आपके सामने बयान कर चुका हूं और अब आपको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्तलिफ न्यूमरोलॉजिस्ट इस हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के ट्राई बॉर्डर लैंड पर ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट जो इन तीनों मुल्कों की खारजा पॉलिसी को सेम कर देगी, जो इन तीनों मुल्कों की इकोनॉमी को, डिफेंस को सेम कर देगी, ये भी इमरान खान के बरचाड़ के अंदर नजर आता है। और कहीं ना कहीं इस मार्केट के हवाले से, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से या इसके खदो खाल के हवाले से कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने बीइंग ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मेरा भी किरदार उसमें ऐड किया, मैंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया, बल्कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक किताब भी लिखी। इसी तरह पाकिस्तान का नया आइन वो भी तमाम तर उसके खदो खाल ईरानी सिस्टम के ऊपर होंगे। ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इस हवाले से भी मैं मुसलसल आपके सामने प्रेडिक्शंस भी कर चुका हूं, बल्कि मेरी किताब भी इस हवाले से 2 साल पहले ही पब्लिश हो चुकी है कि ये पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उसके अंदर क्या खदोखाल होंगे, किस तरीके से वो वर्क करेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या रोल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का क्या रोल होगा, चार्टर ऑफ मदीना का क्या रोल होगा, रजिस्टिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स का क्या रोल होगा और कौन से वो 20 असेंशियल टारगेट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या नए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेट कर दिए जाएंगे कि हमने इनको अचीव करना है। और ये तमाम तर फिनोमिनाज अगर हम देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद में जो अफवाहें चल रही हैं कि नून लीग को भी लग रहा है कि शायद हम घर जाने वाले हैं, या पीपल पार्टी को भी लग रहा है हम घर जाने वाले हैं, या अफवाहें ये चल रही हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी को हाथ पांव पड़े हुए हैं, दिस एंड दैट। और एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की फेवर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि अरबाब इख्तियार को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि वो कौन सी 2 जमातें हैं जो गैर मशरूत
मजबूत तौर पर या मुखलिसाना तौर पर 28वीं तरमीम को या इसके खदो खाल को एड्रेस कर सकती हैं। और उसके अंदर मैंने आपको JUIF और PTI के हवाले से बात की थी। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान की भी एक अंदर खाने मुलाकात की खबरें चलना शुरू हो गई। उसके बाद आपने देखा JUIF भी कौमी असम्बली के अंदर बोलना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं अब मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी राय या मेरा व्लॉग, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें फैक्ट्स होती हैं वो कहीं ना एक दिन एड्रेस ज़रूर होने लग जाती हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें कि मौजूदा अरबाब इख्तियार या सियासी जमातों में से किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो घरों को जाने वाले हैं या उनका दाना पानी बंद होने वाला है, तो वो नून लीग बिल्कुल भी नहीं है, वो पीपल पार्टी है। क्योंकि पीपल पार्टी को लग रहा है कि 18वीं तरमीम भी रिवर्स होने वाली है। पीपल पार्टी को लग रहा है कहीं ना कहीं कि बिलावल के ऊपर भी आंच आने वाली है। बिलावल के हवाले से उनके वालिद साहब का टारगेट भी कहीं पूरा नहीं होने वाला। और पीपल पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फॉर्म 47 वाली गेम एक बार फिर एक्सपोज होने वाली है और बजरिया जुडिशरी एक्सपोज होने वाली है। प्लस यही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान वाले तमाम तर मामलात भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाले हैं। और इसी ज़मन में मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान सेटअप या जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला या एक शॉकिंग इवेंट जो सब कुछ चेंज करेगा, उसमें पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध की हुकूमतें तो चेंज होंगी, साथ में GB और AJK की हुकूमतें भी कहीं ना कहीं उनको भी अफेक्ट होगा, शायद वो भी चेंज होती हुई नजर आए। इस ज़मन में मुझे तमाम तर मामलात ही लग रहे हैं और असल गेम पीपल पार्टी की लग रही है कि उसको दाना पानी बंद होने का डर है। और वो ही PTI के साथ अब अलैक सलैक या मुज़ाकरात की कोशिशें भी करती हुई नजर आ रही है। वही मुख्तलिफ मानों में आपको बातचीत की ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस की बात करती हुई नजर आ रही है। और ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस के हवाले से भी आप देख लें, थंबनेल आपके सामने मौजूद है, मैं कब प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजिकली बताता हूँ। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।